نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی وساطت سے اور آپ کی اس رحمت کے صدقے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمائے ہیں، اور بلا شبہ ایسے انعامات عطا فرمائے ہیں کہ جو بخشش کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. ان بخشش کے ذریعوں میں جمعہ بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، عید الاضحیٰ بھی شامل ہے اور عید الفطر بھی شامل ہے. ہم عید الفطر کو ایک یوم تشکر کے طور پر مناتے ہیں. ہم عید الفطر کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بناتے ہیں، اور سارا مہینہ جو خوش نصیب روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں. آج کا دن ان کے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے. عید کا مہینہ ہوتا ہے خوشی. عید کا کیا مہینہ ہوتا ہے؟ خوشی. یہ وہ خوشی کا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے. اصل میں یہ یوم شکر ہوتا ہے، یعنی ایک پورا مہینہ جب انسان روزے رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو آخر یہ وہ ایک دن آتا ہے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کا اجر جو ہے وہ لینے آتے ہیں. جیسے ایک مزدور ہوتا ہے، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو پھر تمنا ہوتی ہے کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ مجھے اس کا کچھ نہ کچھ اجر ضرور دے، اس کا کچھ معاوضہ ادا کرے، اور اس معاوضے کی نیت سے ہم عید الفطر مناتے ہیں. یہ دن جو ہے خوشی کا دن ہے، یہ معاوضہ حاصل کرنے کا دن. جو آدمی عید نہیں مناتا، جو اس میں غفلت کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مزدور مزدوری تو کرتا رہا ہو، لیکن جب شام کا وقت آئے اور مزدوری لینے کا ٹائم ہو تو وہ چلا جائے. یہ ایک بد نصیبی ہوتی ہے. پھر اس ماہ مبارک کے نتیجے میں جو ہم عید الفطر مناتے ہیں، فطر کس کو کہتے ہیں؟ عید کا مہینہ ہوتا ہے خوشی. عید کا کیا مہینہ ہے؟ خوشی. اور فطر کا مطلب ہوتا ہے صدقہ دینا. یہ صدقہ دینے والی عید.
فطرانہ کیوں ضروری کیا گیا ہے کہ اگر ہم جب روزہ رکھتے ہیں، ہم سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہم کبھی ایسی گفتگو کر دیتے ہیں جو روزے کی شان کے خلاف ہوتی ہے، ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو روزہ مکروہ کرنے والی ہوتی ہے، تو ہم وہ اس تمام روزوں کا صدقہ دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر دے اور ہمارے روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر دے۔ پھر یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے جب تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہم پر رحم فرما، ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے، ہمارے مسائل حل فرما دے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا کرے، اور جو تکلیف میں ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم اور شفا عطا کرے۔ یہ ہے عید الفطر کی اصل وجہ۔ اور پھر اس میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سب جب مل کر عید مناتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ اسلام کا نظام بڑا زبردست نظام ہے۔ آپ دیکھیں جتنا ملنے کا نظام اسلام کے اندر ہے ایک دوسرے سے، اتنا کسی اور مذہب میں نہیں۔ ہمارے لیے 5 ٹائم کی نماز جو ہے فرض ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اس مسجد میں جانے کا زیادہ ثواب کیوں ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس سے نماز کی وہ روح فوت ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آ کر سیٹ رہتے ہیں، مزدور رہتا ہے، حالانکہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز، علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و بنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ لیکن ہماری نمازیں بے روح کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ہم اپنے اندر کی میں مسجد سے باہر چھوڑ کر نہیں آتے۔ ہم مسجد کی صف پہ بیٹھے ہوئے بھی سیٹ کے سیٹ ہیں، ہم مسجد کی صف پہ بیٹھے ہوئے بھی افسر کے افسر ہیں، ہم مسجد کی صف پہ بیٹھے ہوئے بھی اسی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ایک مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو کوئی معبود نہیں رہتا، کوئی ایاز نہیں رہتا، کوئی صدر نہیں رہتا، کوئی وزیر نہیں رہتا، وہاں تو سبھی ثوابی بن کے آ جاتے ہیں۔ معبود و ایاز کی مثال اس لیے دی ہے کہ معبود غزنوی تو بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا۔ مثال اس لیے دی ہے کہ جب اس کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ معبود بھی ثوابی ہے اور ایاز بھی اسی کا ثوابی ہے۔ اب عید الفطر یہ اصل میں آپس میں محبت پیدا کرنے کا بھی ایک راستہ ہے، غریبوں کی مدد کا بھی ایک راستہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کے روزے احادیث شریف میں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا اس کے روزے اوپر کی طرف پرواز نہیں کریں گے، اس کے اعمال کی طرف۔ اور صدقہ فطر وہ بچہ جو عید والے دن عید سے 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہو جائے اس پر بھی فرض ہے، اس کے والدین کو ادا کرنا ہوگا بشرطہ کہ صاحب
استطاعت ہوں، صدقہ فطر دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں۔ جو بیچارہ دینے والا ہے وہ کہاں سے ادا کرے؟ پھر یہ غریب کی مدد کا بہانہ ہوتا ہے کہ چلو کسی کی مدد دی گئی، ہم تو مختصر سے مختصر ہی دیتے ہیں۔ اعلان اگر 90 روپے صدقہ کر دیا گیا صدقہ فطر، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 1 روپیہ اوپر نہیں دیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹی رقم ہے، بھائی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کوئی تہوار آ جائے، ہمارے گھر میں شادی ہو جائے، ہمارے گھر کوئی ایسا فنکشن ہو جائے، تو ہم لاکھوں روپے لگانے سے گریز نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا موقع آتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آتا ہے، تو ہم تھوڑے سے تھوڑے پر تک جو ہے اتفاق کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ اگر اس کی خدمت میں 1 روپیہ دیا جائے تو وہ اس کا 700 بنا کے واپس کرتا ہے۔ اس لیے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عید ہم سے یہ سوال کر رہی ہے کہ تم نے روزے رکھے ہیں، تم آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے آ گئے ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سخاوت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے گا؟ ارے تمہیں تو اس نے اس وقت دیا تھا جب تم دنیا میں تھے ہی نہیں، تمہارا رزق اس نے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، جب تم دنیا میں تھے ہی نہیں، جب ابھی عالم ارواح سے تمہاری روح پہنچی، جب تمہارے ہاتھ نہیں ہل سکتے تھے، تم اٹھ نہیں سکتے تھے، تمہیں شعور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی صورت میں تمہیں ایک نعمت عطا کی۔ اس نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ جب بچے تھے تو اپنے باپ کی سایہ شفقت میں پلتے رہے، جب بڑے ہوئے اور اس کا باری جب آئی کہ اس کا سجدہ شکر ادا کرے، تو ہم پھر سوچنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، ہمارے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، ہم اتنے پیسے زیادہ اسے دے دیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس نے آج ہمارے ملک کو بھی ایک عذاب میں مبتلا کر رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو کنجوس بھی ہو اور خوشی کے ساتھ زندہ رہے اور خوشی سے مرے۔ جو اپنا ہاتھ روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اپنا ہاتھ روک دیتا ہے۔ اپنا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ جو بندہ اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا ہاتھ مبارک ہوگا، اس کے لیے دست قدرت کھلا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سخی ہے، وہی غنی ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے جب عید الفطر پڑھتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے گناہوں کا معاف ہو جانا، اس کا اندازہ تو روز محشر پتہ چلے، اس کا اندازہ دنیا میں نہیں لگ سکتا۔ پیسے کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے جب انسان مارکیٹ میں خریدنے گر جاتا ہے۔ پیسہ اس وقت جا کے اپنا کام دکھاتا ہے۔ کسی نے فلاں چیز دینی ہے، کپڑا خریدنا ہے، جو چیز بھی، پیسہ ہوگا تو آپ خرید لیں گے۔ پیسہ جب تک جیب میں ہے بے اثر ہے، جب مارکیٹ میں آپ پیسہ نکالیں گے آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ دیں گے۔ لہذا یہ جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی اہمیت کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب وہ دن آ جائے گا ذالک الملک اليوم للہ الواحد القہار، انسان کانپ اٹھے گا، جان کانپ رہی ہوگی، کوئی ہوش نہیں ہوگا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ میں نے کیا عمل کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اپنی رحمت میرے اوپر کی۔ یہ کون سے روزے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا کون سا انعام تھا جس نے مجھے آج جہنم میں گرنے سے بچا دیا۔
کیونکہ وہاں تو کرنسی بھی نہیں ہے، وہاں تو یہ روپیہ پیسہ تو چلے گا ہی نہیں، وہاں کرنسی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے کہ اے لوگو وہاں تم ایک دوسرے سے منہ موڑ کے بھاگنے لگے، تعلق بھی نہ رہا، دوستی بھی نہ رہی، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے۔ وہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کرو، جب کسی کو آپ دفن کرتے ہو تو اس کو تو رشتہ دار کہاں لوٹ جاتے ہیں، وہ اکیلا پڑا ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ یہ اب اکیلا ہو گیا۔ تو اس صورت میں